جناب ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں پیدا ہوئے تھے، وہ بت پرستی کا معاشرہ تھا، وہ بت پرست تھے، اور آپ کا گھرانہ بھی، ایون کہ آپ کے والد بھی اس چیز میں شامل تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ڈوب جاتا ہے تو ذرا رب میں ڈوب جاتا ہے۔ آپ نے چاند کو دیکھا تو کہا شاید یہ میرا رب ہے، جب اس کی روشنی بھی مدھم پڑنے لگی، وہ بھی ڈوبنے لگا، تو فرمایا کہ میں گمراہ ہونے والا نہیں ہوں، اگر جھوٹ کہنے کا کوئی بھی عبادت ہے تو۔ پھر آپ نے اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو خود کسی کام کے نہیں ہیں، جو بول نہیں سکتے، جو اپنی مدد نہیں کر سکتے، جو کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے، جو حرکت نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے ایک کلہاڑی لی، تو ان کے صنم خانے میں، ان کے بتوں میں جا کر ان کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، اور وہ کلہاڑا بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ اس سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، جب وہ واپس آئے تو توڑ مت دیا کہ یہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شاہد اقبال نیوز بھی، آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام بھیجے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول آئے۔ ہر نبی اور ہر رسول کو اللہ رب العزت نے عظمتیں، وقار اور رفعتیں عطا فرمائی، لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، فضلنا علی بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس فضیلت میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر ہے کہ جنہیں جلیل القدر نبی قرار دیا گیا، اور ان میں حضرت آدم علیہ السلام جو تمام انسانیت کے باپ ہیں، پھر حضرت نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی نبی کو جو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا، ہر نبی کی عظمت اور شان ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہیں جنہیں جد الانبیاء کا بھی لقب عطا ہوا کہ آپ نے انبیاء کرام کے بعد میں آپ کی نسل سے کئی انبیاء کرام جو ہے مبعوث ہوئے، اور سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی جد سے پیدا ہوئے، اور آپ کو جد مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ واحد نبی ہیں کہ آپ کو مسلم قرار دیا، قرآن مجید میں آپ کو یہ لقب عطا فرمایا مسلم کا۔ پھر اللہ نے آپ کو نبی، پیغمبر اور خلیل، امام الناس، اور اللہ رب العزت نے آپ کو امت بھی کہا قرآن مجید میں کہ آپ امت ہیں، امام الناس ہیں، انسانیت کے امام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان جلیل القدر انبیاء میں شامل ہیں جنہیں جد الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور آپ کے اللہ رب العزت نے آپ کے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے تمام آسمان و زمین کے مناظر آپ پر کھول کر بیان فرما دیا، آپ کے سامنے ظاہر کر دیے، اور دنیا اور آخرت کی حقیقتوں سے آپ کو آشنا فرمایا۔ چونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں پیدا ہوئے تھے وہ بت پرستی کا معاشرہ تھا، وہ بت پرست تھے، اور آپ کا گھرانہ بھی، ایون کہ آپ کے والد بھی اس چیز میں شامل تھے کہ وہ بت پرست تھے۔ آپ کے والد کا نام تھا تارخ، تاریخ میں ان کا نام تارخ بتایا ہے، آزر کے نام سے قرآن مجید میں ان کو یاد کیا گیا ہے، ان کا ذکر آیا ہے۔ لیکن اب اس میں بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ بعض نے کہا کہ آزر ان کے چچا تھے اور تارخ والد تھے، لیکن بعض نے یہ بھی کہا کہ آزر کا معنی ہے بت پرست، تو چونکہ وہ بت پرستی میں بڑی شدت کے ساتھ ملوث تھے، اس لیے ان کو آزر کہا گیا ہے، اور یہ آپ کے والد ہی تھے۔ تو بہرحال اب آپ نے جس معاشرے میں جنم لیا وہ بت پرستی کا اور شرک سے لت پت معاشرہ تھا۔ اللہ پاک نے آپ کی بعثت فرمائی تو آپ نے پہلے دن سے ہی بت پرستی کی مخالفت کی، آپ بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کو اللہ پاک نے قلب سلیم عطا فرمایا، روشن قلب عطا فرمایا، پہلے دن سے ہی نور عطا فرمایا۔ آپ نے عالم کے مناظر کو دیکھا،
سماوات و ارض کے مناظر کو دیکھ کر آپ نے چاند کو، لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، آپ نے فرمایا جو ڈوب جاتا ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے چاند کو دیکھا تو کہا شاید یہ میرا رب ہے، جب اس کی روشنی بھی مدھم پڑنے لگی، وہ بھی ڈوبنے لگا، تو فرمایا میں گمراہ ہونے والوں میں ہوں اگر ڈوب جانے والوں کی عبادت کروں تو۔ اسی طرح آپ مناظر فطرت کو دیکھتے رہے اور آپ نے اپنے والد سے، یہ مکالمہ قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ آپ نے اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو خود کسی کام کے نہیں ہیں، جو بول نہیں سکتے، جو اپنی مدد نہیں کر سکتے، جو کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے، جو حرکت نہیں کر سکتے، تو آپ ان بے جان بتوں کی پوجا نہ کریں، بلکہ فرمایا میرا رب وہ ہے جو کائنات کا رب ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، چاند، ستارے، آسمان، زمین، ہر چیز کا خالق میرا اللہ ہے، میں تو اس واحد خدا کی عبادت کرتا ہوں، میں ان بے جان بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا۔ آپ نے مخالفت کی تو اس پر آپ کی خلاف آپ کی قوم امڑ آئی، اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان کی قوم ایک میلہ لگتا تھا، اس میلے میں پوری قوم گئی، آپ نہیں گئے، تو آپ نے ایک کلہاڑی لی تو ان کے صنم خانے میں، ان کے بتوں میں جا کر ان کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، اور وہ کلہاڑا بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، جب وہ واپس آئے تو شور مچ گیا کہ یہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے، تو انہوں نے کہا ایک ہی شخص ہے جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، اور وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام تھا۔ بلایا گیا تو آپ نے فرمایا اپنے بڑے بت سے پوچھو، انہوں نے کہا یہ تو بول نہیں سکتا، تو آپ نے فرمایا جو بول نہیں سکتا وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ تمہارے لیے کیا کرے گا۔ تو پھر ڈٹھائی پر کھڑے ہوئی اس قوم نے بجائے ان مستند دلائل کو تسلیم کرنے کے، انہوں نے کہا اپنے خدا کو بچاؤ، اور نمرود کے دربار میں یہ فیصلہ ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، آگ جلائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا جانے لگا، تو فرشتے آئے، پانی کے فرشتے نے آ کر کہا مجھے حکم دیجئے میں اس آگ کو بجھا دیتا ہوں، فرمایا نہیں تم خود آئے ہو یا میرے رب نے بھیجا ہے، اس نے کہا میں خود آیا ہوں، فرمایا نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے۔ پھر ہوا کے فرشتے نے آ کر کہا میں اتنی تیز ہوا چلاؤں کہ میں اس کو اڑا دوں، فرمایا خود آئے ہو یا میرے رب نے بھیجا ہے، کہا نہیں میں خود آیا ہوں، فرمایا نہیں میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ پھر جب آپ کو جولے پہ بٹھا کر اس آگ میں ڈالا جانے لگا، اس کے لیے تناب کاٹ دی گئی، قریب تھا کہ آپ آگ میں گزر جاتے، گر جاتے، تو اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ اللہ کریم جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنی قربت عطا فرماتا ہے، اور جب اپنی قربت عطا فرماتا ہے تو پھر اس کو آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرماتا ہے میں پھر بندے کو آزماتا ہوں مختلف طریقوں سے، اور ہر نبی کو اللہ پاک نے آزمائش سے گزارا، تو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی اس آگ میں گرنا اور ان مصائب سے گزرنا، اگر تو وہ اس پر ثابت قدم رہتے اور اگر اس سے متزلزل ہو جاتے تو پھر نہ جانے کیا انجام ہوتا، لیکن چونکہ اللہ پاک نے انہیں اپنا خلیل، اپنا دوست قرار دیا تھا، تو آپ اینڈ وقت تک اس سے متزلزل نہیں ہوئے، ڈرے نہیں، آپ قائم رہے، سلامت رہے۔ آپ کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو پھر اللہ کا جو وعدہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے میرے پاس بڑی خوشخبریاں ہیں، تو پھر رب کائنات نے حکم دیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ اب تو میرے ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، یعنی اتنا اہم حکم آیا کہ ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو ٹھنڈک لگے، اتنی گرم نہ ہونا کہ میرے خلیل کو تپش لگے، بلکہ ایک سیج کی مانند سلامتی والی اور سکون دے محبت والی ہو جا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا تو آپ کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوا، بلکہ اس آگ نے آپ کو ممتا کی طرح آغوش میں لے لیا، اور آپ کے لیے وہ آگ سلامتی والی بن گئی۔ تو پھر ان مصائب کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے کوچ کر لیا، وہاں سے چل کر پھر آپ جو ہے نا مصر کے علاقے میں کہیں اور نکل گئے، جب وہاں پہنچے وہاں وقت گزارا، آپ کی شادی، اسی طرح
آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ جو جد ہیں ان کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کی پھر شادی ہوئی، اور شادی میں آپ کی پہلی بیوی کا نام تھا جناب سارہ، تو اس سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور آپ کو جو ہے آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب ہاجرہ علیہ السلام سے جناب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت سارہ جو آپ کی بیوی تھی ان کو یہ اچھا نہ لگا، تو پھر آپ نے اللہ کے حکم سے ان کو عرب کے تپتے بیابان ریگستانوں میں جا کر چھوڑا جہاں پر آب زمزم نکلا۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پہ ایڑیاں رگڑی اور جناب ہاجرہ دوڑی صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں، جب وہ ایڑی رگڑی تو پانی کا چشمہ طلوع ہو گیا، جب پانی کا چشمہ نکلا وہ چشمہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، تو جناب ہاجرہ نے آ کر اسے حکم دیا زم 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 کہ ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، اس کا نام پھر بن گیا آب زمزم، ٹھہر جانے والا پانی۔ تو وہ چشمہ آج تک جاری ہے۔ تو وہ جس ویرانے میں جا کر ٹھہرے تھے اللہ کریم نے اس کو آباد کر دیا، وہاں پر دنیا کا رخ کر دیا، اور پھر جب آپ جوان ہو گئے تو اللہ کریم نے یہ حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے مل کر وہاں پر خانہ کعبہ تعمیر کیا، اللہ کے گھر کی بنا اٹھائی، اور پھر جب گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب لوگوں کو اس گھر کے حج کے لیے بلائیے، آواز دیجیے۔ انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا آپ آواز دیں، یہ آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو جب آپ نے آواز دی اللہ کے گھر کی طرف تو کائنات کے ذرے ذرے میں، اور یوں بھی کہا ماں کے پیٹ میں موجود بچوں تک بھی، ہر چیز تک اللہ پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچا دی، اور اللہ کی مخلوق نے جواباً کہا لبیک اللہم لبیک، اے باری الہ ہم حاضر ہیں۔ تو لوگوں نے اس گھر کا حج کرنا شروع کر دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے جہاں ابراہیم علیہ السلام سے کئی آزمائشوں سے گزارا، وہاں پر ایک سب سے بڑی آزمائش تھی کہ آپ کو خواب ہوا کہ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کیجیے۔ کیا کروں؟ اونٹ قربان کیے، پھر خواب آیا سب سے پیاری چیز قربان کیجیے، پھر مال و زر قربان کیا، فرمایا نہیں پھر قربان پیاری چیز کیجیے، تو اشارہ ہوا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیجیے۔ آپ آئے اور آ کر سارا ماجرا اپنے بیٹے کو بتایا، تو انہوں نے کہا اے ابا جان آپ اپنے رب کا حکم مانیے، پورا کیجیے، اور آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آپ کو لے کر چل پڑے جناب اسماعیل کو، راستے میں شیطان نے آ کر بہکایا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا والد آپ کو کہاں لے کر جا رہا ہے، یہ آپ کو ذبح کرنے لگا ہے، تو آپ نے وہاں سے کنکریاں اٹھا کر اس شیطان کو ماری کہ اور جو ہے تعوذ پڑھا کہ یہ تو شیطان ہے، تو مجھے بہکا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے جناب ہاجرہ کا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، جناب اسماعیل علیہ السلام کا کنکریاں مارنا، اس کو حج کے مناسک میں رکھ دیا کہ میں اس کا حج ہی قبول نہیں کروں گا۔ اب اسلام تو آیا تھا بتوں کو توڑنے کے لیے، بتوں کو ختم کرنے کے لیے، اب حکم یہ کہ وہاں پہ کیا ہے، وہاں کوئی شیطان کھڑا تو نہیں، وہ تو بت بنا دیے گئے، ایک مینارہ بنایا ہوا ہے اور صرف ایک علامتی طور پر کھڑے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ حج اس کا قبول ہوگا جو میرے اسماعیل کی سنت کو ادا کر کے اس کو کنکریاں مارے گا۔ اسی طرح سے اب وہاں شیطان نظر تو کسی کو نہیں آتا، وہ تو ایک پتھر کا جو ہے وہ کھڑا ہے مینارہ، اور اس کو لوگ کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ حج کے مناسک میں شامل ہے۔ تو اصل میں حج کیا ہے؟ اصل میں حج اللہ کے دوستوں کی سنت کو دہرا کر ان کی یاد کو تازہ رکھنے کا نام ہے۔ اور پھر جب قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو لٹا دیا، پیشانی کے بل چھری چلائی، پورے زور سے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر، مگر چھری نہیں چلی۔ اللہ پاک نے جناب اسماعیل کی جگہ پر مینڈے کو بھیجا جنت سے، اور ان کی قربانی کو قبول فرمایا، فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اس کا فدیہ عظیم قربانی کا فدیہ دے دیا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس طرح سے جناب اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا، اور رہتی دنیا تک کے لیے حکم دے دیا کہ جو بھی صاحب نصاب اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بھی میرے اسماعیل اور ابراہیم کی سنت ادا کرے اور وہ قربانی دے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اتنا مقام، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے
کہ ایک شخص نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا، فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ خیر البریہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خیر البریہ یعنی تمام انسانوں سے افضل ہونے کا جب آ کر کہا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، آپ کے جد، یعنی آپ تمام انسانیت میں افضل ہونے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہوا۔ اور اسی طرح آپ کی جو رہائش گاہ اور پیدائش ہے، آپ اقلیم صوبہ بابل کے مقام کوسی میں پیدا ہوئے۔ یہ کوسی وہ مقام ہے جو کہ ایک مصر کے علاقے میں ہے، اور وہاں پر یہ موجود جگہ ہے جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، اور آپ کو کی پیدائش بھی وہاں پر ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق کلدانیہ کے شہر ار میں پیدا ہوئے، اور تورات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام 2200 قبل مسیح میں عراق کے قصبہ ار میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا ناحور اور ایک کا نام تھا ہاران۔ جناب حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے، وہاں سے آپ پیدا۔ والد کا اصل نام طارق تھا، اور وہ بت پرست تھے، بت پرستی کی وجہ سے ان کو آزر کہا گیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے آپ کو حیات و ممات یعنی زندگی اور موت کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ نشانیاں عطا فرمائی۔ انہوں نے عرض کی، قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان ہے، انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے زندگی اور موت دیتا ہے۔ اللہ نے پوچھا کیا ایمان نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ باری تعالیٰ یقین ہے، اپنے دل کی اطمینان اور پختگی کے لیے تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ 4 پرندے لیں، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیجئے، مانوس کر کے پھر ان کو ذبح کر کے مختلف 4 پہاڑیوں پہ رکھ دیجئے، اور پھر انہیں اپنی طرف بلائیے تو پھر دیکھیے گا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت مختلف پہاڑیوں پہ رکھا اور پھر بلایا، تو پھر وہ زندہ ہو کر جب آئے تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ حیات و ممات کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے زندگی عطا کرے اور جسے چاہے جب چاہے موت عطا کر دے۔ قوم کو شرک سے باز رکھنے کے لیے آپ نے بتوں کو توڑا، بتوں کو بے جان ہونے کا ثبوت دیا کہ یہ بول نہیں سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے، اور پھر اس کے عوض آپ کو آتش نمرود میں ڈالا گیا۔ تو آپ ان امتحانات سے گزرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جناب ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسی طرح ایک بڑا اہم واقعہ کہ جو مردوں کے ختنے جو شریعت میں حکم ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ ختنہ کروائے، یہ شرعاً ہر شخص پہ لازم ہے، تو اس کا جو ہے ابتدا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ نے حکم دیا کہ جو شخص میری توحید پر قائم رہے تو اس کا توحید پر قائم رہنے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ختنہ کروائے۔ تو یہ ختنوں کی ابتدا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہوئی، اور آپ نے 175 برس عمر پائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے 175 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی، اور حبرون میں مقفیلہ کے ایک غار ہے جس میں آپ دفن ہوئے، اور اب اس مقام کو مقام خلیل کہتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کے قریب ہے یہ علاقہ جہاں پر آپ کا مدفن ہے، اور آپ کو کی اس جگہ کو بیت خلیل کہتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام جب بھی ہم درود پڑھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو آپ کے جد جناب ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود پڑھنا ہم پہ لازم ہوتا ہے۔ وہ بھی ہم اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بڑی برکتیں، عظمتیں اور شانیں عطا فرمائیں، اور ذی الحج کا مہینہ بالخصوص جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور ان کے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد آپ کو پکار کے بدلے میں ہمیں اس کی یاد تازہ کرواتا ہے۔ اور پھر آپ نے جب کعبہ تعمیر کر لیا تو اللہ کریم نے حکم دیا کہ ابراہیم اب مجھ سے اس تعمیر کی مزدوری مانگیے، ہم کسی کا حق نہیں رکھتے۔ تو آپ نے عرض کی باری تعالیٰ وہ جو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے انہیں میری نسل سے پیدا فرما۔ اور تب آپ کھڑے تھے جس پتھر پر، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو وہ پتھر نرم ہوا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدم وہاں پر نصب ہو گئے، اور آج بھی خانہ کعبہ میں وہ پتھر موجود ہے جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدم موجود ہیں۔
اور وہ اس نسبت سے ہے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر آقا آپ نے اللہ رب العزت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جد بننے کی اجرت مانگی تھی۔ اور آج بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں ان کے برگزیدہ بندوں کی سنت ادا کی جائے تو اللہ کریم جتنی صفا و مرتبہ کے درمیان صحیح کرنا، یہ کیسی عبادت ہے، یہ اللہ کی ایک بندی کی سنت ہی ہے نا جس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ بھی ان کی ادا کو دہرانا ہے۔ اسی طرح طواف کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ یہ سارے عوامل اصل میں اللہ پاک کا وہ وعدہ ہے کہ وبشر الصابرین، کہ وہ جنہوں نے میرے دیے ہوئے مصائب پر صبر کیا اور میری ذات سے جڑے رہے اور مجھے خالق مان کر وہ میرے ہو گئے، میں ان کا ہو گیا، تو اب قیامت تک جب تک میں رہوں گا میں ان کے نام زندہ و سلامت رکھوں گا۔ اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام کی بابرکت اور باسعادت زندگیوں سے کچھ سیکھ کر اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔